آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر محباب سے. اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے, امت ختم رسول کا پیشوا کہنے لگے. اے امام قوم ملت, اے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد, اے ہمارے مفتی احمد رضا خان زندہ باد. ابر رحمت تیری مرقد پر گوہرواری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری, خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر. اب حضرت مولانا سلمان اظہری آ رہے ہیں, وہی نعرہ لگا لیں, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. عرس رضوی حضور صاحب سجادہ مشرق اعلی حضرت منبر نور پر جلوہ بار گلے گلزار برکاتیت آبروئے خانقاہ مررہ حضور سیدی و سندی رفیق ملت اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کے تمام شہزادگان, بالخصوص زیب سجادہ آستانہ رضویہ حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ, اور جملہ مفتیان نظام علماء ذوی الاحترام حاضرین اہل سنت و جماعت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبیبہ المصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار, آج عرس رضوی کی تقریبات کا یہ اختتامی منظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ وقت خانوادہ رضویہ کے بزرگوں کا ہے, شہزادوں کا ہے, ان کے حکم پر میں حاضر آیا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ اعلیٰ حضرت کے لیے آیا ہوا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. ایک بات سمجھ کر کے چلو, اعلیٰ حضرت بنتا نہیں ہے, بنایا جاتا ہے. کسی کے چاہنے سے کوئی اعلیٰ حضرت نہیں بن جاتا. لوگ پیسے خرچہ کر کے مصر بھی چلے جاتے ہیں اور بہت سارے پروٹوکول کو اپنا کر کے, بہت سارے معاملات لے کر کے. میں خانوادہ رضویہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, بہت ساری جگہوں کی بات کر رہا ہوں. پڑوسی ملک سے بھی کچھ لوگ آئے تھے, بہت بڑا جمگٹا لے کر کے اساتذہ مصر کو بھی جمع کر لیا اور سوچتے تھے کہ وہ اعلیٰ حضرت بن جائیں گے. ایک بات یاد رکھیں, اعلیٰ حضرت صرف علم سے بھی نہیں بنتا اور صرف عمل سے بھی نہیں بنتا. اعلیٰ حضرت کے لیے خاص عطائے مصطفیٰ ہونی پڑتی ہے اور وہ چنندہ ہوتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کا. اور ایک بات یہ بھی سمجھ کے چلے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو علم کے بیش بہا خزانے آپ نے لٹائے, لیکن جسمانی اعتبار سے خد و خال اگر پڑھے جائے تو اعلیٰ حضرت کے خد و خال میں یہ ملتا ہے آپ کی قد و قامت میں کہ آپ دبلے پتلے تھے. دبلے پتلے تھے تو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے طاقت و قوت کا نام
صرف جسمانی حیت ہونا ہے. میاں 56 انچ کا سینہ ہونے سے کوئی طاقتور نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت اگرچہ دبلے پتلے تھے لیکن جب قلم اٹھاتے تھے تو یوں کہتے تھے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت جیسی ہمت کون جٹا سکتا ہے جو یہ کہتا ہو کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. اس بات کو سمجھ کر کے چلو, امن کی بات ضروری ہے, اصلاح کی بات ضروری ہے, لیکن ایک تنہا یہ سٹیج زمانے سے اس روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے. مجھ سے پیشتر ابھی خانوادہ رضویہ کے عظیم عالم دین جس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے, بدعات و خرافات پر نشانی لگا لگا کر کے وہ بتا رہے تھے یہی تو اس کا ترہ امتیاز ہے. صرف امن کی اور اصلاح کی بات کرنا اسلام نہیں سکھاتا, جہاں جہاں خرابی اور پھوڑے دیکھیں اس پر ہاتھ رکھنا بھی یہ اسلام کی خاصے میں سے ہے. اور اعلیٰ حضرت کا یہی ترہ امتیاز تھا. لوگ جلتے کیوں ہیں, نفرت کیوں کرتے؟ اعلیٰ حضرت صرف اصلاح کی اور امن کی بات کرتے رہتے تو شاید اتنی باتیں نہیں کی جاتی, لیکن جب آپ نے گستاخان رسول کے خلاف بولنا شروع کیا ہے تو ہزاروں کی دشمنی آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی برائیاں گنائی دی جائیں آپ اگر بیٹھ جائیں تو میں کھڑا رہوں گا, اور آپ کھڑے رہیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا. آپ بیٹھ جائیں. مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آپ لوگ جتنے بڑے ازدحام میں ہیں گرمی شدت کی ہے, لیکن یہ سمجھ کر کے چلیں یہ اعلیٰ حضرت کا عرس ہے. یہ صرف سورج کی گرمی نہیں, عشق رسول کی بھی گرمی ہوتی ہے. باہر کا ٹیمپریچر اچھی ہوائیں چلتی ہوئی میں دیکھ رہا تھا, لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سے بڑھ کر کے ہے, اس لیے کہ فیضان اور انوار یہاں پر اتر رہے ہیں. آپ حضرات بیٹھ کر کے سمیٹ لیں تو یہ بہتر ہے, لیکن میں اصرار نہیں کروں گا. حضرت کا حکم تھا اس لیے میں نے اعلان کیا, ورنہ جو جہاں جس طرح سے اپنی سہولت کے اعتبار سے کھڑا ہے کھڑا رہے, بیٹھا ہے بیٹھا رہے. اس لیے کہ مجھے ابھی پتا ہے ان سب کو بٹھانا ایک آسان کام نہیں, اس میں پورے عرس کی تقریب چلی جائے. اور عزیزان گرامی وقار, میں چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. ایک منٹ دیکھیے, کولر کے تار اگر ٹوٹ گئے تو کرنٹ پھیل جائے گا پورے مجمع میں, موتیں ہو سکتی ہیں, اس لیے ہوش میں ہو کے بیٹھ جائیے. آپ لوگ ایک بات, اعلیٰ حضرت کا جو مشن ہے, جو مسلک ہے, وہ یہاں سے ہم نعرہ لگا کر کے پوری دنیا کو بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کا مشن کیا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آپ توجہ, آپ کھڑے رہنا چاہتے ہیں خاموشی سے کھڑے رہیں. توجہ.